کوئی ہوگا وزیر اعظم ہوگا اللہ سے بڑا طاقتور نہیں. فرانس کا بے ایمان ہماری یہ آزمائش تھی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی میں خاکے چھاپے اللہ نے ایک مرد کلندر پاکستان میں پیدا کیا جس نے پاکستان میں ہلچل مچا دی. اس نے کہا گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. خواجہ حسین رضوی کے پاس اگر اختیار ہوتے تو وہ سب سے پہلا کام اس بے ایمان کی گردن اتار. اب اللہ نے بیٹا بھی ایسا دیا ہے. جیل میں کوئی جرم نہیں، کوئی ظلم نہیں کیا، نجائز اس کے اوپر مقدمے ڈال جیل میں ڈالا ہوا. ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اندھیر نگری چوپڑ راز، جس کی لاٹھی اس کی بحث، یہ وہی ہے. بیچارے اس سعد رضوی کا قصور کیا، کیوں جیل میں ڈالا ہے؟ بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے فراڈیے، بڑے بڑے شرابی کبابی دلدلاتے پھر رہے ہیں. ایک ہاتھ سے قرآن، ایک آدمی دی، ایک نیک اور صالح بندے کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا. پوچھ ہوگی، ایک پوچھنے والی اوپر ذات ہے. ہم بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ نے بدلہ لے لیا، سب کو پتا ہے. ہاں سب کو پتا چل گیا. اس بے ایمان کو اللہ نے اس کو واصل جہنم فرما دیا. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے تم بدلہ نہیں لیتے تو وہ لینا جانتا ہے. اللہ کل شیء قدیر، وہ کریمہ کریمہ جس کی شان میں رب کائنات فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کسی شاعر نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ تعالی پیارے کریم آقا علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے، میرا محبوب راضی کیسے ہو؟ حضرت علامہ ابن جوزی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی. کوئی معمولی بات ہے؟ ہمیں کسی گورنر کی طرف سے چٹھی آئے نا، ہم تو پھولے نہیں سماتے. گورنر نے مجھے خط لکھا. گورنر کیا ہے؟ کل قبر میں ہوگا، نہ جانے کیا بیتے گی. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے اپنے پیغامات اپنے قریب محبوب کے پاس بھیجے. وہی بھیجی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص میری رضا چاہتا ہے. یہ وہی ہے، اللہ نے وہی بھیجی جبرائیل کے ذریعے. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص میری رضا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا میں تیرا کلیم ہوں. کلیم ہونا بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں. ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کریں. عرض کیا، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے. عرض کر رہے موسیٰ علیہ السلام، عرض کر رہے رب کائنات سے کہ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، میں کلیم ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے. عرض کیا، یا اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میں کلیم، وہ حبیب. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اب اگر اس کا جواب میں دوں کچھ اور ہے، اس کی حیثیت ہوگی، کوئی مفتی دے کچھ بات، لیکن اس کا جواب رب کائنات دے رہا ہے. تو جواب ملا، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ ارشاد ہوا، کلیم اپنے مولا کی رضا کے موافق
عمل کرتا. کلیم کام کرتا ہے اپنے مولا کی رضا کے مطابق. یہ اللہ فرما رہا ہے. اور فرمایا حبیب کی رضا کے موافق اس کا مولا کام کرتا ہے. جیسے اس کے حبیب کی رضا ہے اللہ اس کے مطابق عمل کو ڈال دیتا. میرا محبوب راضی ہے اس لیے. کیا شان ہے. فرمایا کلیم اللہ سے محبت کرتا ہے. کلیم اور حبیب میں فرق اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ کلیم اللہ سے محبت کرتا ہے اور حبیب وہ ہے جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے. فرمایا کلیم پورے سینہ پر جاتا ہے اور اللہ سے اپنی مناجات کرتا ہے. اللہ سے مناجات کرنے کے لیے وہ کوئی دور پر جاتا ہے اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے. فرمایا حبیب اپنے بستر پر آرام کرتا ہے. حبیب وہ ہے اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے اور جبرائیل اس کے پاس ان کے قدم بوسی کر کے ان کے پاس پہنچ کر قدم بوسی کرے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچائے جہاں کسی مخلوق کی رسائی نہ ہو. پوری مخلوق میں کسی کی بھی وہاں رسائی نہیں جہاں پر اس کی رسائی ہے. آقا علیہ السلام کی شان. نہ جانے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. حقیقت سے یہ ناآشنا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ کے پاس ایک مشرکہ عورت 2 ماہ کا بچہ لیے ہوئے آئی. اس کا بچہ 2 ماہ کا تھا, 2 ماہ سے کم و بیش تھا. تو جب آپ کے پاس سے گزری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت نفرت, مشرکہ تھی, نفرت اور غصے سے کا اظہار کیا آپ کو دیکھ کر. بچہ ابھی 2 ماہ کا, اس بچے نے جھٹکا دیا اس کو, ماں کو کھلا جھٹکا دیا اور دودھ پینا چھوڑ دیا. بچے نے جب ماں نے یہ عمل کیا نا آپ کو اس سے نفرت کی, غصے میں آئی تھا کیونکہ وہ مشرکہ تھی, مشرک کافر, آپ سے نفرت. آج تک کافر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت, بغض, آپ کی امت سے دشمنی. نہ جانے ہم مسلمان ہو کر ان کا کلچر کیوں اپناتے ہیں. اپنے کریم آقا علیہ السلام کا کلچر, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں. ان بےایمانوں کا کلچر, انگریزی کلچر کو بڑی محبت سے اپناتے ہیں, بڑے فخر سے اپناتے ہیں. دوستو ہمارا فخر نہیں, یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہو کر انگریزی کلچر کو اپنائیں. ہمارے لیے یہ فخریہ بات ہے مدینے والی سرکار کا امتی ہو کر سرکار کے طریقے میں رہیں, سنت میں رہیں, آپ کی سنت میں زندگی گزاریں, آپ کی تعلیمات پر عمل کریں. بچے نے جھٹکا دیا, کہنے لگا اپنی جان پر ظلم کرنے والی اپنی ماں سے کہنا 2 ماہ کا بچہ, اللہ نے اس کو بولنے کی, اس کو وہ سمجھا 2 ماہ کا بچہ سمجھے. یہ کریم آقا کون ہے, جانور سمجھے. آج بھی لوگوں نے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جانوروں کی ڈار جا رہی ہے. گنبد خضرا کے آقا علیہ السلام کے گنبد کے اوپر سے نہیں گزرتی. ادب, جانور بھی پہچانے. نہ جانے انسان کو کیا ہو گیا, ابھی تک وہ اپنے اللہ کے محبوب کو سمجھ ہی نہ سکا. اس بچے نے جھٹکا دیا, دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا اپنی جان پر ظلم کرنے والی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ بناتی ہے؟ اپنی ماں سے کہنے لگا. اللہ نے بولنے کی توفیق دی، ہمت دی. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز، آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو پوچھا کہ آپ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک اور اللہ کو عزیز ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ بات مجھے میرے پروردگار نے بتائی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا لڑکا سچ کہتا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا حضور یہ لڑکا سچ کہتا ہے، یہ 2 ماہ کا بچہ سچ کہہ رہا ہے. پھر کہنے لگا، بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کا خادم بن جاؤں. جنت میں آپ کا خادم، جو آقا علیہ السلام کو پہچان جائے وہ آپ کے جانثار، آپ کے گرویدہ، آپ سے محبت، آپ سے پیار، آپ کے شدائی بن جاتے ہیں. آقا علیہ السلام کریم آقا نے دعا فرمائی، وہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی. اسی دم اس کی ماں پکار اٹھی، حق آیا. ماں کو بھی سمجھ آ گئی یہ حق آئے ہیں اور باطل کو مٹا دیا ہے. آپ حق آیا اور باطل مٹ گیا. ساتھ ہی ماں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پر مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں نے آپ کو نفرت سے دیکھا، بے ادبی سے مجھے معاف فرما دیا. تو آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ گناہ کیے ہیں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے. ایک کلمے، ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے سینکڑوں سال کی، 100 سال کی، 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آقا علیہ السلام کی میلاد شریف کے مہینے میں آپ پر کثرت سے درود پاک. جہاں سرکار کے میلاد کی محفل ہو، میلاد کی محفل میں کیا ہے؟ سرکار کی شانیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جو صحابہ کرام نے آپ کی شانیں بیان کی ہیں. میلاد شریف میں اور کوئی کفریہ بات نہیں ہوتی، محبت رسول کی بات. تو اس میں شرکت کیجیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے اس کی. اور میلاد شریف کی محفلوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے، یا اللہ سرکار کے میلاد کی صدقے سے میرے گناہ معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کے بھی صحیح گناہوں کو معاف فرما. انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی وہ برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے معاف فرمانے والا ہے. وبارک